بلیک واٹر کے بارے میں بندہ اپنی کتاب برمودا تکون اور دجال میں بیان کر چکا ہے۔ یہاں اس کے طریقہ کار اور اہداف کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بلیک واٹر ایک نجی فوج ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی مضبوط فوج کے ہوتے ہوئے ایک نجی فوج کی کیوں ضرورت پڑی؟ پھر ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی اجازت دینے والی قوت کون سی ہے؟ امریکی حکومت نے ان کو امریکی افواج سے زیادہ اختیارات کس کے دباؤ میں آ کر دیے؟ کیا ایرک پرینس ہی اصل مالک ہے یا پس پردہ کوئی خفیہ لیکن انتہائی طاقتور شخص موجود ہے؟ آپ شاید سوچ رہے ہوگے ڈک چینی، ہرگز نہیں۔ ڈک چینی صرف فرنٹ مین تھا، دوڑے کہے اور سے ہلائی جا رہی تھی۔ وہ جو بھی ہو، لیکن اتنا واضح ہے کہ اس کے سامنے امریکی قانون، آئین اور پینٹاگون یہ سب کوڑا کرکٹ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بلیک واٹر کا قیام پہلا تجربہ ہو ایک ایسی فوج کا جو حکومت سے آزاد ایک فرد کی زیر کمان ہو، جو دنیا کے تمام قانون و قاعدوں سے بالاتر ہو کر صرف اپنے گرینڈ ماسٹر کے احکامات کی پابند ہو۔ دوسری جانب پاکستان میں بلیک واٹر کو آنے کی اجازت دینا نئے عالمی منظرنامے کو اور واضح کر رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگار جس تناظر میں عالمی سیاسی صورتحال کو دیکھ رہے اور تجزیہ کر رہے وہ شاید سطحی ہے۔ اگر ہم تمام معلومات کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ہر بڑے مسئلے کے پیچھے انتہائی خفیہ ہاتھ نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر عراق پر امریکی حملے کو سطحی نظر سے دیکھیں تو ہماری نظر سابق صدر جارج ڈبلیو بش پر جا کر روکی جائے گی۔ اس کو مزید گہرائی سے دیکھیں گے تو ہم میں بش کے پیچھے ڈک چینی جیسی بااثر شخصیات کڑی نما نظر آئے گی، جنہوں نے اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں بش سے زیادہ کردار ادا کیا۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا بش کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا، لیکن اس سے زیادہ گہرائی میں جائے تو ڈک چینی کے پیچھے راک فیلرز نظر آئے گے۔ عراق کے خلاف اصل فتنہ گری انہی کی ہے، لیکن جب آپ راک فیلرز اور روتھ شیلڈ یا مختصر یوں کہہ لیجیے تمام سرکردہ یہودی قوتوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان سب کے پیچھے ایک فرد ہے جو ان سب سے طاقتور ہے اور یہ تمام یہودی قوتوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ایسا ایک بار نہیں ہوا بلکہ تاریخ یہود میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے، خصوصاً یہودی کی اپنی صفوں میں تجارت اور سیاست میں پیدا ہونے والے بحرانوں میں۔ چنانچہ بعض محققین یقین کے حد تک اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ خفیہ فرد کا نام دجال ہے جو پردے کے پیچھے رہ کر ان سب کو چلا رہا ہے۔ یہ خفیہ ہاتھ پاکستان میں کئی مرتبہ حرکت میں آیا ہے، خصوصاً پرویز مشرف جیسے لعنتی کے اقتدار پر قبضہ کرنے سے لے کر اب تک۔ اب دیکھیں گے کہ جب پاکستان کے اندر امریکہ مخالف قوت جو پاکستان کو امریکی جنگ سے باہر نکالنا چاہتی ہے کچھ متحرک ہوتی ہے اور معاملات امریکی اور بھارتی لابی پکڑ سے باہر جانے لگتی ہے تو فوراً کچھ ناویدہ قوت درمیان میں آ کر سب سے پہلے جیسا کر دیتی ہے اور پھر سب کچھ امریکہ ماضی کے مطابق ہونے لگتا ہے۔ ظاہراً مہرے نظر آتے ہیں لیکن وہ صرف مہرے ہی ہیں۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہم آئندہ کے کسی ایک ویڈیو میں اور بھی نظر ڈالیں گے اور دجال کے جتنے بھی دوست ہیں انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سامنے ایکسپوز کریں گے تاکہ آپ سب بھائی اور بہنیں ان کے فتنوں سے محفوظ ہو سکیں۔ تب تک انتظار کیجیے ہمارے دوسری ویڈیو کے لیے۔ ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔